اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو تفسیر نمونہ میں چل رہی ہے سورہ بینہ میں، اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جو لوگ یعنی اہل کتاب میں سے کفار و مشرکین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے یعنی متفق تھے کہ ایک نبی آئے گا اور ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے بعض نے انکار کیا اور بعض ایمان لے آئے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے یعنی یہ پڑھا تھا کتاب سے جی، اس آیت شریفہ کو بھی پیش کیا گیا، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 89 ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ در اینجا تفسیر سومی نیز وجود دارد، یہاں پر ایک تیسری تفسیر بھی وجود رکھتی ہے، وہ ان کے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ منظور این است کہ خداوند مشرکان و اہل کتاب را بحال خود رہا نمی کناد، کہ اللہ عز و جل مشرکین و کفار کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتا تا زمانی کے باونان اتمام حجت نمایت، یہاں تک کہ وہ ان پر حجت تمام نہ کر دے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ان کے اوپر چھوڑ دیا، ان کے حال پہ چھوڑ دیا، صحیح، بلکہ ان پر حجت تمام کرتا ہے اللہ۔ وَبَيَّنَئی بِفْرَسْتَتْ، اور ان پر دلیل اور حجت نہ بھیج دے، وَرَاہِ رَابَ، انہاں نشان دہد کہ جو ان کو راستہ دکھائے، بلزا پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم را برائے ہدایت انہا فرستاد، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا اور معین فرمایا۔ در حقیقت ان آیہ اشارہ بقاعدہ لطف است، حقیقت میں یہ آیت اشارہ ہے قاعدہ لطف کی طرف، کہ در علم کلام مطرح میں باشد، تو علم کلام میں قاعدہ چھیڑا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اس قاعدے کو بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند برائے ہر قوم ملتی دلائل روشن را برائے اتمام حجت خواہد فرستاد، کہ مولا عز و جل نے ہر قوم اور ملت کے لیے واضح روشن دلیلیں بھیجیں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، یعنی ہر قوم کے لیے حجت تمام کی اللہ عز و جل نے، کسی قوم کو بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جن پر حجت تمام نہ ہو سکتی ہو۔ بہرحال منظور از بینہ در اینجا دلیل روشن است کہ مصداق ان طبق آیت دوم شخص رسول است۔ بہرحال یہاں پر جو منظور اور مطلوب ہے، جو مقصد ہے بینہ سے جو مراد ہے، وہ یہاں پر دلیل روشن ہے کہ مصداق ان، اور اس روشن دلیل کا جو مصداق ہے آیت دوم کے اعتبار سے وہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی بینہ سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ در حالت قرآن مجید را پر زبان داشت، صحیح، یعنی قرآن کریم ہمارے نبی کی کتاب ہے۔ اب بینہ کے معنی کو ہم نے سمجھا، یعنی بینہ یعنی واضح روشن دلیل، تو واضح روشن دلیل سے کیا مراد ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کیا مراد ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح اور روشن دلیل اور بینہ سے مراد ہے، یعنی آپ کی ذات پاک بینہ سے مراد ہے، یعنی بینہ یعنی پھر آپ سے پوچھا جائے بینہ یعنی کیا مطلب، یعنی واضح روشن دلیل، کیا مطلب یعنی یہاں پر، یعنی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریف، ٹھیک ہے، یعنی وہ بینہ ہے۔ اب اس سے ہم فارغ ہو کر اب صحف
صحف کے کیا معنی ہے؟ صحف کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں صحف جمع صحیفہ، صحف صحیفے کی جمع ہے، یعنی واحد کیا ہے؟ صحیفہ ہے، جمع اس کی صحف ہے، بمعنی اوراقی است کہ چیزیں برون میں نوستان۔ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ صحیفہ خود کسے کہتے ہیں؟ یعنی صحف تو صحیفے کی جمع ہے، لیکن خود صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ان اوراق کو کہتے ہیں کہ جن پر کچھ لکھا جاتا ہے۔ ومنظور الان در اینجا محتوای اوراق است زیرا میدانیم، اور یہاں پر جو اس سے مراد ہیں وہ اوراق ہیں جن کو ہم کو یعنی وہ اوراق کہ جو اپنے ذمہ میں چیزیں لیے ہوئے ہیں، جو پیغامات یا بیانات لیے ہوئے ہیں۔ زیرا میدانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز چیزیں را ازروے اوراق نمی خوانات، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں حالانکہ کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان اوراق سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ ان کو جانتے ہیں، ان کا علم رکھتے ہیں اور ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ وہ پہلے نبی کی کتابیں اگر ہیں مثلا تو پہلے نبیوں کی کتابوں کا ان کے پاس علم ہے، یا اگر آج کی کوئی اللہ عز و جل چیز بھیجنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، تو اللہ عز و جل کے رسول کے پاس اس کا علم ہے، اللہ عز و جل نبی کریم کو بتاتا ہے۔ نبی کریم لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں مثلا، یا جبریل امین ان کے پاس لے کر آتے ہیں، تو ان سب کا علم نبی کریم کے پاس ہے۔ تو صحف کے معنی، صحف کیا ہے؟ صحیفے کی جمع ہے۔ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جن اوراق پر کوئی چیز لکھی جائے، یعنی اوراق کا مجموعہ ہوتا ہے، اس پر کچھ لکھا جاتا ہے، مثلا صحیفہ ہوتا ہے۔ ومنظور از مطہرہ پاک بودن ان از ہر گنے شرک و کذب و دروغ و باطل است۔ اچھا مطہرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ صحیفے پاک ہیں ہر قسم کی شرک سے، جھوٹ سے، غلط سے اور باطل سے۔ وہ ہر قسم کے جھوٹ، دروغ، غلط، باطل سب سے پاک ہے۔ صحف مطہرہ یعنی وہ صحیفے پاک ہیں۔ وہ مطہرہ جن کے شیاطین جن و انس درون دخلت کنند، اور مطہر اس معنی میں یہاں پر یہ کہ شیاطین اس میں چاہے جن میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، کوئی دخل نہیں کر سکتا، اس میں کسی دخل نہیں، بلکہ وہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، جس کو نبی کریم جن صحف کی تلاوت کرتے ہیں وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی اس میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمون گنے کے در آیہ چہلو دو فصلت آمد آست، اسی طریقے سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں آیا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی اس قرآن یعنی قرآن کریم کے آس پاس کوئی باطل آئے گا ہی نہیں۔ اصلا جو کچھ اس میں ہے وہ سب حق ہے، کوئی چیز میں باطل نہیں ہے، نہ باطل کا اس میں دخل ہے، نہ سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے، یعنی اصلا اس کے پاس باطل کا کوئی گزر ہے ہی نہیں، یعنی یہ صرف اللہ کا کلام ہے، پاک و شفاف ہے، منزہ ہے، صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی انسان کی کوئی دخل اندازی چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا چاہے اس میں کسی شیطان کی چاہے انسانوں میں سے ہو جنوں میں سے ہو، کوئی دخل اندازی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، باطل تو اس کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ جملہ فیہا کتب قیمہ، ایک جملہ اس میں یہ ہے کیا؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں مضبوط اور پختہ کتابیں ہیں۔ اشارہ بین، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ در این صحف آسمانی مطلبی نوشتے شدے، یہ اشارہ ہے کہ ان صحف آسمانی، ان آسمانی صحیفوں میں مطالبی نوشتے شدے کہ از ہر گنے نراف و اعوجاج و تجیب کنارہ است، کیا کہ یہ صحف آسمانی جو ان کے اندر مطالب لکھے گئے ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کا ٹیڑھا پن، کوئی لچک، کوئی کجی بالکل نہیں ہے۔ یعنی فیہ کتب قیمہ مطلب فیہ کتب قیمہ ہے کیا مطلب؟ یعنی جو اس کے اندر نوشتے ہیں، جو کتابیں ہیں،
جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی لچک، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی یعنی کجی بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب کے کتب کیا ہیں؟ پختہ ہیں، یعنی ہر ناحیت سے مضبوط ہیں، بے عیب ہیں، ان میں نقص نہیں ڈھونڈا جائے گا، کیونکہ وہ خالق کائنات کا کلام ہے کہ جو خود بے عیب ہے، خالق کائنات بے عیب ہے، منزہ ہے ہر چیز سے، تو اس کا کلام بھی منزہ ہے ہر نقص سے یا ٹیڑھے پن سے یا کسی کجی سے کمی سے والے۔ بنابر ان کتب بمانا مکتوبات، کتب یعنی مکتوبات، مکتوبات یعنی لکھی چیزیں، لکھی چیزیں۔ ویا بمانے احکام و مقرراتی کے از ناحیہ خداوند تعین شدہ است۔ کتب سے مراد یا تو اس کے معنی جو ہے مکتوبات ہیں جی، ویا بمانے احکام، یا مکتوبات کتب سے مراد یعنی مکتوبات ہیں یا احکام ہے اس سے مراد، جو اللہ عز و جل کی طرف سے احکام معین ہوئے ہیں بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، جو ان کو بتائے گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ سے مثلا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتب القیمہ سے کیا مراد ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ قیمہ یعنی مضبوط، محکم، مستحکم، اس میں جو مطالب ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو معانی ہیں، ان میں کسی بھی اعتبار کا کوئی لڑک پن یعنی گڑگڑاہٹ، لچک، ٹیڑھا پن، کوئی مثلا جو ہے وہ کجی بالکل نہیں ہے، لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، اصلا جو بیان ہے وہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، قوی ہے، کسی قسم سے اس پہ ہجوم نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ اس میں یہ کمی ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے اندر کمی ہے، وہ اپنی جانچ کرے، وہ اپنے بارے میں غور کرے، جو کہہ رہا ہے اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور خالق کائنات کا کلام چونکہ خالق کائنات بے عیب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر اس کے کلام میں بھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس اعتبار سے یعنی جیسے بتایا کہ فیہا کتب قیمہ، کتب قیمہ یعنی کتب کے معنی کیا بتائے؟ کتب کے معنی یعنی مکتوبات بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کے معنی احکام اور وہ چیزیں جو اللہ عز و جل نے معین فرمائے ہیں اپنے بندوں کے لیے، جو چیزیں اللہ کی طرف سے معین ہوئی ہیں، کیونکہ کتابت بمعنی تعین بھی آتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی مقرر کر دیے گئے، واجب کر دیے گئے، جیسے تم سے پہلے والوں پر کر دیے گئے تھے۔ اور اس ترتیب سے پھر قیمہ یعنی صاف، شفاف، سیدھا، محکم، مضبوط، یہ سب چیزیں جو ہیں یعنی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان اعتماد نیز دادے شدے کہ چون قرآن تمام محتوی کتب پیشین را با اضافات فراوانی در بر دارات و لذا گفتے شدے کہ در ان کتب قیمہ گزشتہ، یہ احتمال بھی وارد ہے، یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم تمام پہلے والی کتابوں کے بعض چیزوں کو کتب جو پہلے والی کتابیں آئی ہیں ان کے محتوا کو بھی اپنے اندر دیا ہوا ہے، مثلا صحیح، یعنی اس کے جو بلکہ جو چیزیں یعنی ان پہ پائی جاتی تھیں ان کو بھی بیان کیا ہے، وہ چیزیں پائی جاتی ہیں قرآن کریم میں، اور وہ کتابیں یعنی ولدہ گفتے شدے کہ در ان کتب قیمہ گزشتہ، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو کتابیں کتب قیمہ گزری ہیں وہ بھی اس کتاب میں بیان، ان کے بارے میں بھی اس کتاب میں بیان ہوا ہے، ان کی باتوں کو بھی بتایا گیا ہے قرآن کریم میں، پہلے والی کتابوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ بہرحال آج یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔